اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 280 سے سٹارٹ کریں۔ وَإِنْ كَانَ اور اگر ہو ذو عسرتن تنگ دست فنظرتن تو مہلت الی تک میسرہ کشادگی، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم بخش دو، معاف کر دو، صدقہ کر دو، خیرٌ بہتر ہے لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ یہاں سے قرض کا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پیچھے سود کے اس سے منع کیا گیا ہے پچھلی آیات میں کہ سود کو چھوڑ دو، پھر اس کی ترغیب دی گئی تجارت کی کہ بزنس کرو، پھر آگے ہے کہ اگر لین دین کرتے ہوئے قرض لینا پڑ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اگلی آیات میں سارا وہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سود کو چھوڑ کر اب قرض دار جو ہیں ان سے اپنی اصل رقم واپس لے لو، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جب سود کی آیات نازل ہوئی تھیں اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے لوگوں کو سود پر ادھار دیا کرتے تھے اور ان سے قرض پر مطلب قرض کے اوپر سود دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ اب سود اوپر جو ایکسٹرا تم رقم لے رہے ہو وہ سود ہے ظاہر ہے، تو اس کو تم چھوڑ دو۔ جن کو تم نے پیسے اپنے قرض کے طور پر دیے ہوئے ہیں ان سے اپنی اصل رقم واپس لے لو۔ اور ثقیف نے اپنی اصل رقم کا بنو مغیرہ سے مطالبہ کیا تو بنو مغیرہ نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا کہ اس وقت ہمارے پاس مال نہیں ہے، اور کہا کہ جس وقت ہمارے پھل اتر گئے ہم اس وقت ادائیگی کر دیں گے۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اگر تم مقروض تنگ دست ہو، یعنی اس کے پاس قرضہ واپس کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں جو اس نے لیا ہوا قرضہ، تو تم اسے مہلت دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم صدقہ کر دو، یعنی اگر وہ تم دیکھو کہ اتنا غریب ہے تو اس کو معاف کر دو تو وہ اور بہتر ہے۔ اب اس میں دو درجات ہیں۔ پہلا درجہ نیکی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اسے مہلت دے دو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر اگر مہلت دینے کے بعد بھی تم دیکھو کہ وہ اس حد تک غریب ہے کہ وہ طاقت ہی نہیں رکھتا کہ قرض واپس کر سکے، تو اس سے قرض معاف کر دو، تو یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اور یہ قرض دے کر مقروض کا مطلب، اگر کوئی مقروض ہے اور اس کا قرض معاف کرنا، یہ تقوی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ مہلت دینا، قرض دار کو مہلت دینا جو ہے وہ اپنے لیے مہلت خریدنے کے مترادف ہے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بندہ جو ہے وہ کہ قرض معاف کر دیں تو اس میں آپ کو کیا کیا درجات حاصل ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دنیا میں کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے، مقروض انسان کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معافی مانگنے کی مہلت دے دیتے ہیں، یعنی اس کو اس حد تک ڈھیل دے دیتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کر سکے۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، کچھ دو چار میں چھوٹی چھوٹی سنا دیتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پسند کرتا ہے کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت میں اس کی تکلیف دور فرمائے، تو اس سے کسی تنگ دست کو مہلت دینی چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی اس کا قرض معاف کر دینا چاہیے۔ اور جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے جہنم کی تپش سے بچا کر سایہ عطا فرمائے اور اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے، تو وہ مومنین پر سختی نہ کرے، مومنین پر رحم فرمانے والا ہو جائے۔ یعنی جو بندہ تنگ دست کو مہلت دے گا یا قرضہ اس پر صدقہ کر دے گا، یعنی قرضہ معاف کر دے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے روز اسے اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے۔
اور دوسری بات اس میں پتہ چلی کہ جہنم کی تپش سے بچ جائے گا وہ انسان۔ پھر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان سے دنیا کی سختیوں میں سے کسی سختی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی کو دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست کو دنیا میں سہولت دے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کو خوشحال ہونے تک مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو توبہ تک گناہوں کی مہلت دیتا ہے، یعنی اس کے گناہوں پر فوراً مواخذہ نہیں فرماتا۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا، اس کو ہر دن کے بدلے اس کی مثل صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو تنگ دست کو مہلت دے گا، اس کو ہر دن اس کی 2 مثل صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ ہر روز اس کی 1 مثل صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور آج آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے 2 مثل صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک قرض کی ادائیگی کا وقت نہیں پہنچا ہوگا تو اسے 1 مثل صدقہ کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہوگا تو اسے ہر روز اس کی 2 مثل صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر امام بخاری، مسلم، نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا تھا اور وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور اپنے بیٹے کو کہتا، جب کوئی تیرے پاس تنگ دست آئے تو اس سے تجاوز کرنا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تجاوز فرمائے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ملا، یعنی فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں سے تجاوز فرما کر معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت ہے کہ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، جس میں، اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر، توفا، تمہیں پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کا سبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس آیت میں جیسے پیچھے مہلت دے کر، مطلب قرض دار کو مہلت دے کر، تو آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کو آخرت ہے، اس کے برحق ہونے کے بارے میں آیت ہے کہ آخرت ہے، تمہیں مرنا ہے، تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، سو اس دن سے معاملات کے کرتے ہوئے اس دن کو خیال دماغ میں رکھا کرو، اور اس دن سے ڈرتے رہو کہ تم نے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو منی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے نزول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے درمیان 81 دنوں کا فاصلہ تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ نے کہا 81 دنوں کا، کچھ نے کچھ اور دن کہا، لیکن اس پر جمہور کا اجماع ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو نزول کے اعتبار سے جو نازل ہوئی قرآن پاک کی۔ آگے ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو، بدین، ادھار کا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو پس اس کو لکھ لو، کہ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، وَلْیَکتب، اور چاہیے کہ لکھتے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف سے، اور کاتب کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ تمہارے درمیان لکھ دے،
ولا یأبا اور نہ انکار کرے کاتبن کاتب ان یکتبا کہ وہ لکھے کما علمہ جیسے اس کو سکھایا ہے اللہ نے فلیکتب بس اس کو چاہیے کہ لکھ دے، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو اللہ نے سکھایا ہے اسے چاہیے کہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي اور لکھواتا جائے الذی وہ جو علیہ اس پر الحق حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرے ربہ اپنے رب، ولا یبخس اور نہ کم کرے منہ اس سے شیئا کچھ بھی، اور جس پر حق ہے وہ لکھواتا جائے اور اپنے رب سے ڈرے اور نہ اس سے کچھ کم کرے۔ فَإِن كَانَ پھر اگر ہو الذی وہ جو علیہ الحق جس پر حق ہے، سفیہن بے عقل، او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیع یا قدرت نہ رکھتا ہو، ان یملا کہ وہ لکھوائے ہوا تو ان یملا ہوا کہ وہ لکھوائے، فل یملل تو پس چاہیے کہ لکھوائے ولیہ اس کا سرپرست بالعدل عدل کے ساتھ۔ پھر اگر وہ جس پر حق ہے وہ بے عقل یا کمزور ہو یا وہ لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف سے لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو شہیدینی دو گواہ من رجالکم مردوں میں سے، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا پھر اگر دو مرد فَإِن لَّمْ يَكُونَا پھر اگر نہ ہوں رجلینی دو مرد فرجلن تو ایک مرد وامرأتانی اور دو عورتیں، یعنی اگر دو مرد نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ان میں سے جو تردونا تم پسند کرتے ہو من الشہداء گواہ سے، جن کو تم پسند کرو، گواہ بنانا مطلب پسند کرو، ان تدلّ کہ اگر بھول جائے احداہما ان میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد دلا دے احداہما الاخری دوسری ان میں سے ایک، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ ولا یأبا اور نہ انکار کریں الشہداء گواہ اذا ما دعوا جب وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا اور نہ سستی کرو ان تکتبوہ کہ تم لکھو، صغیرن چھوٹا او کبیرن یا بڑا الی اجلہ ایک مدت تک، تم لکھنے میں سستی نہ کرو خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک مدت تک یعنی ایک جو ٹائم مقرر کیا اس تک۔ ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف والا ہے عند اللہ اللہ کے ہاں، وَأَقْوَمُ اور زیادہ مضبوط ہے لِلشَّہَادَةِ گواہی کے لیے، وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ ترتابو تم شبہ میں پڑو، الا سوائے ان کے تکونا ہو تجارتن سودا حاضرتن حاضر یعنی نقد، تدیرونہا بینکم جسے تم لیتے رہتے ہو، فلیسا بس نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ اللہ تکتبوہا کہ تم نہ لکھو۔ یہ زیادہ انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو اس کے سوا کہ سودا ہاتھوں ہاتھ کا ہو جسے تم آپس میں لیتے رہتے ہو، تم تو کوئی گناہ نہیں کہ تم نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا اور تم گواہ کر لو اذا جب تبایعتم سودا کرو، جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو، ولا یضار اور نہ نقصان کرے کاتب لکھنے والا، ولا شہید اور نہ گواہ، نہ لکھنے والا نقصان کرے اور نہ گواہ۔ وَإِن تفعلوا اور اگر تم کرو گے ایسا، فَإِنَّهُ تو بے شک فسوقم بکم تو پس یہ تم پر گناہ ہے، یعنی تم اگر کمی بیشی کرو گے، لکھنے والا کمی بیشی کرے گا یا گواہ تو تم پر گناہ ہے۔ واتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے، ویعلمکم اللہ اور سکھاتا ہے اللہ تمہیں،
واللہ اور اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اچھا، اس آیت کو آیت مدائنہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے۔ جو قرضہ بغیر سود کے دیا جاتا ہے اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں قرضہ لینے اور دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، آپ ان ادر ورڈز یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کانٹریکٹ آپ کو بتا دیا کہ قرض لینے اور دیتے وقت ایسا ایک کانٹریکٹ آپ نے لکھنا ہے، اس میں یہ شرائط ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، قرض لیتے ہوئے سب سے پہلی بات کیا آئی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک مقررہ مدت تک ادھار کا معاملہ کرو، مقررہ مدت، ٹھیک ہے۔ اب قرض لیتے وقت آپ نے، ایک تو معاملہ ہو رہا ہے قرض کا، پھر ہے کہ اس میں آپ نے مدت مقرر کرنی ہے کہ 6 مہینے، سال یا اتنا ٹائم کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ اس کو لکھ لو، تو اس کو لکھنا ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ چاہیے کہ کاتب تمہارے درمیان لکھ دے۔ اگر کوئی خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ، اگر تو وہ جانتے ہیں خود لکھنا پڑھنا تو خود لکھ لیں، یا پھر اگر وہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو پھر وہ کسی اور بندے سے لکھوا لیں۔ اور جو لکھنے والا بندہ ہے اس کو اگر کوئی بندے بلائیں کہ آپ ہمارے درمیان، میں ان سے قرض لے رہا ہوں تو آپ ہمارے درمیان قرض کا معاملہ لکھ دیں ڈیٹ کے ساتھ کہ اتنے پیسے میں نے ان سے لیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ منع نہ کرے، اور بالکل ویسے ہی لکھے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، جیسا معاملہ طے پا رہا ہے، اور اللہ سے ڈرے، اور جیسا اللہ نے اسے علم سکھایا اس کے مطابق وہ لکھے۔ پھر اب لکھوانے کی ذمہ داری کس پر ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے بتایا، یہ جو الحق والی بات ہوئی ہے کہ پہلی لکھوانے کی ذمہ داری جو ہے وہ مقروض پر ہے، جو قرضہ لے رہا ہے، اوکے، وہ ظاہر ہے مجبور ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے، اور عدل کے ساتھ لکھوائے، جیسا ہے ویسا ہی لکھوائے۔ اور اگر جو ہے، پہلا معاملہ تو ہو گیا کہ اس نے لکھوانا ہے جو مقروض ہے، اگر وہ اس کو عقل نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، یا اس کو معاملے کی اتنی فہم نہیں ہے، وہ کمزور ہے، یا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پیسے دے کر لکھوائے، تو پھر اگلی بات ہو رہی کہ پھر وہ بندہ لکھوا لے جو قرض دے رہا ہے، جو ادا کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے، چوتھا پوائنٹ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں لکھوائے۔ اب 2 گواہوں میں ایک مرد ہونا چاہیے، 2 گواہوں میں ایک مرد ہو، اور یا پہلی شرط تو یہ ہے کہ 2 ہی مرد ہوں، 2 گواہ ہوں۔ اگر آپ کو 2 مرد گواہ نہیں مل رہے تو پھر آپ ایک مرد اور 2 عورتیں لے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 عورتیں اس لیے رکھی ہیں کیونکہ عورتیں جو ہیں گواہی دیتے ہوئے کنفیوز ہو جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، یا رونے لگ جاتی ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آتی، یا اکثر یاد نہیں رہتی، تو جیسے اس آیت میں بھی صاف پتہ چل رہا ہے، تو اگر انہیں یاد نہ رہے تو وہ دوسری عورت اس کو یاد دلا سکتی ہے۔ اچھا، فقہا جو ہیں ان کے مطابق اگر آپ کو 2 مرد نہیں مل رہے تو جو جمہور ہیں ان کے مطابق صرف عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی، کہ جیسے اس میں ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں ہو جاؤں، تو اگر آپ کو ایک مرد بھی نہیں مل رہا اور خالی عورتیں ہی ہیں، تو حضرت یزید بن عبد الرحمن بن ابی طالب سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حقوق میں 2 مردوں کی جگہ 4 عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے، اور عورتوں کی گواہی جائز نہیں مگر جب ان کے ساتھ مرد ہو، یعنی ایک مرد اور اس کے ساتھ 2 عورتیں ہوں تو اس کی گواہی ہو سکتی ہے۔ ایسے بھی نہیں ہوگا کہ ایک مرد اور ایک عورت ہو، ان کی بھی گواہی نہیں ہوگی۔ 2 طرح کی گواہی لی جائے گی، یا تو دونوں مرد ہو جائیں، یا پھر ایک مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں۔ لیکن امام محمد کے مطابق 4 عورتوں کی گواہی بھی قابل قبول ہے، صرف اس معاملے میں، قرض والے معاملے میں۔
لیکن جمہور کے مطابق عورتوں کی گواہی اس وقت قابل قبول نہیں جب تک ان کے ساتھ مرد نہ ہو۔ پھر آگے یہ تو یہاں تک تو ہو گیا کہ قرض کا آپ نے کرنا ہے۔ پھر آگے بات ہو رہی ہے کہ گواہوں سے ریلیٹڈ۔ اب گواہی کون لوگ دے سکتے ہیں؟ گواہی کا مطلب ہے کہ شہادت ہونا، شہادت دینا۔ تو گواہی کون لوگ دے سکتے ہیں؟ جو ظاہرہ وہاں پہ موجود ہو، جس نے معاملہ اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، جس کو سمجھ ہو، جو عاقل ہو، بالغ ہو، دیکھ سکتا ہو اور سمجھ سکتا ہو۔ اچھا، گواہی کی شرائط کی بنیاد پر جو ہیں وہ دو اقسام ہیں، یعنی اس کی شرائط جو ہے وہ دو طرح کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے حصول شہادت، یعنی وہ جو بندہ گواہی دے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، دیکھ سکتا ہو اور سمجھ سکتا ہو۔ دوسری ہے کہ عدل شہادت، یعنی وہ عادل ہو، اگر عادل ہوگا تو گواہی قبول ہوگی۔ یہ شرائط ہیں گواہی کی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سمجھدار ہے لیکن بچہ ہے اور اس میں باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں کہ وہ دیکھ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے اور سمجھدار بھی ہے، سب جانتے ہیں کہ سمجھدار ہے، تو بھی اس کی گواہی کچھ مفسرین کے مطابق ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی غلام تھا اور اب آزاد ہو گیا ہے تو اس کی بھی گواہی قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب عادل کون ہوگا؟ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ عادل کے لیے کچھ شرائط ہونی چاہیے کہ وہ اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، یعنی وہ اس کے بارے میں ساتھ کوئی جھوٹ منسوب نہ ہو کہ اس نے فلاں جھوٹ بولا تھا، پھر اس پر زنا کی تہمت نہ لگی ہو، اس نے امانت میں کبھی خیانت نہ کی ہو، کبھی جھوٹی گواہی میں نہ پکڑا گیا ہو، مطلب کبھی جھوٹی گواہی نہ دی ہو۔ اور امام ابو یوسف جو ہیں انہوں نے اس کی تعریف کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ شہادت میں عدل یہ ہے کہ گواہ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو، اس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں اور اس کی درست باتیں اس کی غلط باتوں سے زیادہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا بندہ جو ہے وہ گواہی دے گا۔ جی آگے ہے کہ اچھا، اگر وہ نہیں، اس کو جو مقروض ہے وہ نہیں لکھوا سکتا، تو پھر یہ ہم نے بات پڑھ لی کہ وہ جو قرض دے رہا ہے وہ لکھوا لے۔ اور جن لوگوں کو گواہ بنایا جائے، جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دیں آنے سے کہ میں نہیں آ سکتا، یا مجھے فلانا کام ہے میں تو گواہی نہیں دے سکتا، یا وہ اس میں گواہی میں عدل بدل کر دیں پیسے لے کر۔ یہ سارے کام، ان ساری باتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بتا دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ لکھنے میں سستی نہ کرو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو، یعنی تھوڑا سا قرض ہو چاہے زیادہ قرض ہو، ایک مدت تک جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے ضرور انصاف کے ساتھ لکھ لو۔ یہ کیوں لکھنے کا حکم دیا گیا؟ کہ یہ اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہے، اور اس سے تمہارے درمیان شبہ بھی نہیں پڑے گا کہ لینے والا کہے کہ نہیں میں نے اتنے لیے تھے، اور دینے والا کہے کہ نہیں نہیں میں نے تو اتنے دیے تھے۔ کسی قسم کی کوئی اندر وہ لڑائی جھگڑا جیسے لوگوں میں ہو جاتا ہے کہ قرض دے کر بعد میں لڑائی جھگڑا ہونے لگ جاتا ہے کہ نہیں میں نے تو اتنے دیے تھے، اس نے اتنے دیے تھے، میں نے اتنے لیے تھے، تو وہ چیز نہ ہو۔ اور اگر تم مطلب اب آگے تجارت کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، کہ اگر تم ویسے لین دین کرو، کوئی چیز خریدو، تو اس میں صرف جب تم ڈیلی کے جو چیزیں خریدتے ہو اس میں اگر تم نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے بات ہو رہی ہے کہ جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور نہ لکھنے والا نقصان کرے اور نہ گواہ، ٹھیک ہے۔ جب تم سودا کرو یعنی تم ادھار پہ جب کوئی چیز خریدو تو اس ٹائم پہ تم گواہ بنا لو، ٹھیک ہے، گواہ بنا لو اور لکھ لو۔
لکھنے والا جو ہے وہ نقصان بھی نہ کرے۔ اب آج کل جو اس کے لکھنے کی شکل ہے وہ یہ ہے، اور گواہی بنانے کی شکل جو ہے وہ آپ کو ریسیٹ دے دی جاتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی جس جگہ سے آپ خرید رہے ہوتے ہیں یا جو بھی، اگر آپ کو نقد بھی خریدا ہے تب بھی آپ کو واپس کرنے کے لیے، ظاہر ہے پہلے یہ سسٹم نہیں تھا، اب اس کو آسان کر دیا گیا کہ آپ وہ اسٹیمپ لگا کے اپنی ہی شاپ کی آپ کو ریسیٹ دے دیتے ہیں، تاکہ کوئی چیز آپ نے چینج کرنی ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ چینج بھی کر سکیں، اور کوئی خرابی ہے واپس کرنی ہے تو واپس بھی ہو جائے۔ یا دوسری طرح اگر کوئی ادھار لے رہا ہے تو وہ بھی لکھتا ہے، اس کے پاس لکھا جاتا ہے جس شاپ سے آپ چیزیں لیتے ہیں، اور ان کو وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ وہ سب لیتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس ایک ثبوت ہو، ان کے سگنیچرز وغیرہ ہوتے ہوں گے یہ وہ، کہ جب آپ اس سے کوئی مطلب چیزیں خرید کر چلا جائے اور بعد میں پھر مکر نہ جائے۔ جی، لکھنے والا اور گواہ، ان دونوں کو اللہ نے کہا کہ اب تم لوگوں نے اس میں کمی بیشی نہیں کرنی، نہ تو لکھنے والے میں کمی بیشی کرنی ہے اور نہ ہی گناہ نے کمی بیشی کرنی ہے، کیونکہ اگر یہ کمی بیشی کریں گے تو یہ پھر گناہ گار ہو جائے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ آگے آ رہا ہے کہ وہ ان کن تم، اور اگر تم ہو علی سفرن سفر پر، ولم تجدو اور نہ تم پاؤ کاتبن کوئی لکھنے والا، فرحان تو رہن رکھو یا گروی رکھ دو، مقبودتن قبضہ میں۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی رکھنا چاہیے قبضہ میں، فَإِنْ آمِنَا پھر اگر اعتبار کرے، بعضکم بعضا تمہارا کوئی کسی کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تو چاہیے کہ لوٹا دے جو شخص، الَّذِي تُمِنَا امین جو شخص امین بنایا گیا ہے، امانتہ اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرے اللہ سے، ربہ اپنے رب، جو اس کا رب ہے، آپ ایسے کہیں۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی کا اعتبار کرے تو جس شخص کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ لوٹا دے اس کی امانت اور اپنے رب سے ڈرے۔ ولا تکتم الشہادہ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، ومن یکتمھا اور جو اسے چھپائے گا، فإنہ تو بے شک، آثم گنہگار، قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ، بما تعملون جو تم کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب تم، پہلے والا جو تھا وہ تو عام زندگی میں قرض کا لین دین تھا، اب یہ جب سفر میں جا رہے ہو اور اس ٹائم تمہیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس میں آپ نے معاملہ کیسے کرنا ہے، یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو کوئی چیز گروی رکھ لو، یعنی آپ گروی رکھ کر تو جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ ان سے پیسے یا جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے جو بھی لین دین کرنا ہے وہ آپ گروی رکھ کر لیں۔ اچھا، اس میں جو ہے آگے کے جب تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا اعتبار کرے، اب اعتبار کرنے کے لیے تین طرح کے اعتبار بتائے گئے ہیں تفاسیر میں، کہ پہلا تو یہ کہ وہ ایک دوسرے پر ہی اعتبار کر لیں آپس میں، جو وہ معاملہ کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں غلط بیانی نہیں کریں گے، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر قرض لیتے ہوئے کسی تیسرے بندے کو گواہ بنا لیں، ایک دوسری شکل یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جب وہ آپس میں لین دین کر رہے ہیں تو کسی دوسرے کو گواہ بنا لیں، اس کے پاس وہ چیز گروی رکھوا دیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ قرض لینے والے کو جو چیز گروی رکھوائی جائے وہ اس کو حفاظت سے رکھے، ٹھیک ہے، حفاظت سے اس طرح سے رکھے کہ کیونکہ وہ گروی چیز ہے، وہ امانت ہے، اس کو آپ جس کے پاس جس نے گروی رکھوائی ہے وہ ظاہر ہے جس کے پاس رکھی گئی ہے، جس نے وہ چیز لی ہے، گرہن میں جو چیز لی ہے وہ دوسرے بندے کی امانت ہے اس کے پاس، کہ جب وہ پیسے واپس لوٹا دے گا قرض تو یہ تم اس کو واپس کر دو گے۔ تو
اس پر اس چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ بس اس کو امانت کے طور پر رکھے اور جیسے ہی معاملہ ختم ہو تو اس کو اس کی امانت لوٹا دے۔ اچھا، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو شخص اسے چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ اس آیت میں بھی دوبارہ بتایا گیا کہ گواہی کو نہیں چھپانا، جو گواہی ہے وہ اس کو پورا پورا صحیح صحیح بتائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے جاننے والا ہے۔ یہاں پر قرض کا معاملہ آیات ختم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔